تحفہ یہ مسلمان کو رمضان مبارک ہو، تحفہ یہ مسلمان کو رمضان مبارک ہو، تحفہ یہ مسلمان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس پاک نام کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ فرینڈز، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو روزہ سے متعلق مختلف مسائل کے بارے میں بتائیں گے، جن میں ہم مختلف سوالوں کے جوابات دیں گے۔ آئیے ہم سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، کیا روزے کے لیے نیت کرنا ضروری ہے؟ جی ہاں، روزے کی درستگی کے لیے نیت سب سے اول درجہ رکھتی ہے، ورنہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور حرامات سے بچے رہنے سے تو ہرگز روزہ نہیں ہوگا۔ جمہور ائمہ کے نزدیک ہر روزے کی الگ نیت ضروری ہے، البتہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک پورے رمضان المبارک میں پہلے روزے کی نیت ہی کافی ہے، بشرط یہ کہ پورے ماہ میں روزوں کا تسلسل قائم رہے۔ کیا نیت کے لیے زبان سے اظہار کرنا ضروری ہے؟ جی نہیں، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، لیکن اگر نیت کے مسنون و مستحب الفاظ زبان سے دہرا لیے جائیں تو افضل ہے، ورنہ اگر کوئی دل سے ارادہ کر کے سحری کے وقت روزہ رکھنے کے لیے اٹھا اور کچھ کھا پی کر روزہ رکھ لیا تو یہی اس کی نیت ہے۔ کیا روزہ توڑنے کی نیت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر کسی روزہ دار نے روزہ رکھنے کے بعد روزہ چھوڑنے کی نیت کی تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے دل میں پیدا ہونے والی باتیں معاف کی ہیں جب تک وہ زبان پہ نہ آ جائیں یا ان پر عمل نہ کر لیا جائے۔ سحری کا وقت کب ختم ہوتا ہے؟ کیا اس کے بعد کچھ کھانا جائز ہے؟ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد کچھ بھی کھانا پینا جائز نہیں، کیونکہ سحری کا وقت رات کے آخری نصف سے شروع ہوتا ہے اور صبح صادق سے چند لمحے قبل تک باقی رہتا ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی، پھر آپ نماز کے لیے اٹھے۔ راوی کہتے ہیں، میں نے ان سے دریافت کیا اذان اور سحری میں کتنا وقفہ تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان سے کتنی دیر قبل سحری کی تھی؟ انہوں نے فرمایا 50 آیات پڑھنے کے برابر۔ جمہور فقہا کے نزدیک اگر صبح صادق ہونے میں شک ہو تو کھا پی سکتے ہیں، لیکن جب صبح صادق کا یقین ہو جائے تو رک جانا ضروری ہے۔ ہاں، اگر کوئی کھا رہا ہے اور اذان فجر شروع ہو گئی ہے تو بقدر ضرورت کھانے کی اجازت ہے۔ سحری کھانے میں تاخیر اور افطار کرنے میں جلدی کا حکم کیوں دیا گیا؟ سحری میں تاخیر اور افطاری جلدی کرنا سنت موقدہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمر بھر یہ معمول رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سحری میں تاخیر اور افطاری جلدی فرماتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم گروہ انبیاء کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم سحری تاخیر سے اور افطاری جلدی سے کریں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لوگ اس وقت تک بھلائی پر رہیں گے جب تک وہ روزہ جلد افطار کرتے رہیں گے۔ کوئی شخص سحری میں اتنی تاخیر کر بیٹھے کہ اذان شروع ہو جائے تو اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اذان سنے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو اپنی ضروریات پوری کیے بغیر اسے نہ رکھے۔ رجہ بالا احادیث مبارکہ کی روشنی میں واضح ہوا ہے کہ سحری میں تاخیر
اور افطاری میں جلدی کرنا سنت ہے۔ سحری میں تاخیر اور افطاری جلدی کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ اس میں کئی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ روحانی فیوز و برکات سے قطع نظر سحری دن میں روزے کی تقویت کا باعث بنتی ہے اور انسان بھوک پیاس کی شدت سے محفوظ رہتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو تلقین فرمائی ہے کہ سحری ضرور کیا کرو، خواہ پانی کا ایک گھونٹ، کھجور کا ایک ٹکڑا یا منکا کے چند دانے ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح افطاری جلدی کرنے کی حکمت یہ ہے کہ اس طرز افطاری سے یہود و نصارہ کی مخالفت مقصود ہے، کیونکہ یہود و نصارہ روزہ تاخیر سے افطار کرتے ہیں، ستاروں کے ظاہر ہونے تک انتظار کرتے ہیں، جس سے نجوم پرست کا شائبہ پیدا ہوتا ہے۔ جب تک امت مسلمہ افطار میں جلدی اور سحری میں تاخیر کرتے رہیں گے، اس وقت تک سنت کی پابندی اور حدود شرع کی نگرانی کی وجہ سے خیریت اور بھلائی پر قائم رہیں گے۔ وہ کون سے امور ہیں جن سے روزہ مکروہ ہوتا ہے؟ درج ذیل باتیں روزے میں مکروہ ہیں: گھونٹ چبانا یا کوئی اور چیز منہ میں ڈالے رکھنا، بلا ضرورت کسی چیز کا چکھنا، البتہ جس عورت کا خاوند سخت اور بد مزاج ہو اور اسے زبان کی نوک سے سالن کا مزہ چکھ لینا چاہیے۔ کلی یا ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرنا، منہ میں بہت سا تھوک جمع کر کے نگلنا، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، گالی گلوچ کرنا، بھوک یا پیاس کی بے قراری اور گھبراہٹ کو ظاہر کرنا، نہانے کی حاجت ہو تو غسل کو قصداً صبح صادق کے بعد تک مؤخر کرنا، صوم و سال کے روزے رکھنا اگرچہ 2 ہی دن کا ہو۔ روزوں کی قضاء کے کیا احکام ہیں؟ روزوں کی قضاء کے احکام درج ذیل ہیں۔ اگر کوئی روزے کی حالت میں بھول کر کھا پی لے تو اس پر نہ قضاء ہے اور نہ کفارہ، خواہ وہ رمضان کا روزہ ہو یا غیر رمضان کا۔ اگر کوئی رمضان میں روزہ کی حالت میں بلا عذر قصداً کھا لے یا پی لے تو اس پر قضاء اور کفارہ دونوں لازم ہیں۔ اگر کوئی رمضان میں روزہ کی حالت میں کسی عذر کی وجہ سے یعنی سفر یا مرض میں روزہ توڑ دے تو اس پر صرف قضاء واجب ہوگی، کفارہ ضروری نہیں۔ وہ کون سے امور ہیں جن سے صرف روزہ کی قضاء لازم آتی ہے، کفارہ نہیں؟ وہ امور جن سے صرف روزہ کی قضاء لازم آتی ہے درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، کسی نے زبردستی روزہ دار کے منہ میں کوئی چیز ڈال دی اور وہ حلق سے اتر گئی۔ نمبر 2، روزہ یاد تھا مگر کلی کرتے وقت بلا قصداً حلق میں پانی اتر گیا۔ نمبر 3، قے آئی اور قصداً حلق میں لوٹا دی یا قصداً منہ بھر کے قے کر ڈالی، روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضاء لازم ہوگی، بشرط یہ کہ دونوں صورتوں میں قے منہ بھر کر ہو اور روزہ دار کو اپنا روزہ یاد ہو۔ اگر روزہ یاد نہیں ہے تو ان تمام صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 4، کنکری یا پتھر کا ٹکڑا یا گٹلی یا مٹی یا کاغذ کا ٹکڑا قصداً نگل لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دانتوں میں رہ جانے والی چیز کو زبان سے نکال کر نگل لیا جبکہ وہ چنے کے دانے کے برابر یا اس سے زیادہ ہو، اور اگر منہ سے نکال کر پھر نگل لیا تو چاہے چنے سے کم ہو یا زیادہ تب بھی روزہ ٹوٹ گیا۔ نمبر 6، دانتوں میں سے نکلے ہوئے خون کو نگل لینا جبکہ خون تھوک پر غالب ہو تو روزہ ٹوٹ گیا، قضاء واجب ہوگی، اور اگر خون تھوک کی مقدار سے کم ہوگا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 7، بھولے سے کچھ کھا پی لینے کے بعد یہ سمجھنا کہ روزہ ٹوٹ گیا پھر قصداً کھا لینا۔ نمبر 8، کسی کی آنکھ دیر تک کھلی اور یہ سمجھ کر ابھی سحری کا وقت باقی ہے کچھ کھا پی لیا، پھر معلوم ہوا کہ صبح ہو چکی تھی تو روزہ نہیں ہوگا۔
नंबर 9, रमज़ान मुबारक के सिवा और दिनों में कोई रोज़ा कसदन तोड़ डाला। नंबर 10, अबर या गुब्बार की वजह से ये समझ कर के आफताब गुरूब हो गया, रोज़ा अफ्तार कर लिया, हालांकि अभी दिन बाकी था। इन तमाम रजा बाला सूरतों में रोज़ा टूट जाएगा और इसकी सूरत सिर्फ कज़ा लाजिम होगी। तो दोस्तों, ये थे रोज़ा के मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ मसाइल के बारे में सवालात और उनके जवाबात। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अल्लाह ताला आप सब पर अपना करम करे, अपना फ़ज़ल करे, हम सबको अपनी रहमत के साए में रखे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। तोहफा ये मुसलमान को रमज़ान